بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبصورتی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ وقت نے ایک بات سکھا دی، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنے جیتنے کی خوشی کھو دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک جس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ جب انسان اپنے اندر موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ شکریہ اور معذرت کے الفاظ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے کمزور رشتوں کو ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو اور جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ بھول جانا، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس میں سچائی دکھا کر جھوٹ کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ رشتوں میں، جذبوں، عقیدوں، اخلاق، سخاوت میں آج کل کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ عورت ہمیشہ مضبوط فیصلہ کرنے والا مرد چاہتی ہے جو کسی کی باتوں میں نہ آئے، ہمیشہ حق کی بات کرے اور حق کا ساتھ دے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ محبت اور حسد کی پہچان۔ انسانوں میں محبت اور حسد کرنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ محبت کرنے والے آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور حسد کرنے والے آپ کی خامیاں بیان کرتے ملیں گے۔ خدا کی ناراضگی کا ثبوت۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا۔ یہ شکر کرو کہ لوگوں نے گناہوں کی سزا کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہو کہ نہیں،
انہیں بس اس بات سے مطلب ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہو یا نہیں۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ جو شخص عظیم ہے وہ اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تلخ قدموں کے ساتھ چلتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ ہم نوکری کی لالچ میں زیادہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن نہیں پڑھتے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ رزق کا وعدہ ہے لیکن سبھی اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔